بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ غیر ملکی خواتین برآمد نہیں ہوئیں، خود باہر آئیں۔ غیر ملکی خواتین کا بیان موجود ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کو بازیاب کروایا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے دیکھا گیا کہ گاڑی کہاں کہاں سے گزری، گاڑی کی لوکیشن کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ اغوا اور زیادتی کی کیس سے متعلق ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا ایمبیسی چاہتی تھی کہ لڑکیاں جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں۔ ہم نے کہا ایک دن اور دے دیں تاکہ ان کا بیان ہو سکے۔ میڈیکل اسٹیٹمنٹ کے بعد غیر ملکی خواتین کو بیرون ملک روانہ کیا گیا۔ ہمیں اغوا کاروں کے بارے میں اطلاع ملی، غیر ملکی خاتون کے والد نے دی۔ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کال آئی، میرٹ پر کارروائی کا کہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اس کیس کو میرٹ پر دیکھنا ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سعید علی خامنئی اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر بقت غالباف، شہید کے تینوں بیٹوں مسعود، میثم اور مصطفیٰ خامنئی سمیت لاکھوں افراد جنازے میں شریک۔ شہید خامنئی کا جلوس جنازہ کل تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے قبل میت کو عراق کے شہر نجف اشرف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ عباس اراغچی کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ حزب اللہ کے وفد سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں۔ بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید، مصباح الحق اور اسد شفیق نے پریس کانفرنس میں پاکستان کی 16 رکنی ٹیم کا اعلان کیا۔ سعود شکیل انجری کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ شان مسعود کی اپنی کارکردگی اچھی رہی، تاہم ٹیم پرفارم نہیں کر سکی۔ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ بابر اعظم سب سے بہتر آپشن ہے، ان کی کارکردگی میں تسلسل ہے، امید ہے ان کی قیادت میں ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 5 جولائی 1977 پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ اس روز عوامی مینڈیٹ، آئین اور پارلیمانی جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ آمریت نے سمجھا تھا عوام کی آواز دبا دے گی۔ شہید بھٹو، شہید محترمہ اور بے شمار جمہوریت پسند کارکنوں کی قربانیوں نے یہ ثابت کیا کہ حق اور عوامی حاکمیت کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ آج 49 برس بعد بھی ہمارا عزم وہی ہے کہ آئین کی بالادستی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، ووٹ کی تقدس، پارلیمانی جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی کا دفاع کریں گے۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بین الاقوامی اصولوں اور معاہدوں کے منافی ہے۔ اگر پاکستان کے حصے کا پانی روکنے یا اس پر قبضے کی کوشش کی گئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس۔ کہا بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 24 کروڑ عوام کو پیاسا مارنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ آج کراچی میں ڈی ایچ اے فیز 6 خیابان راحت کے قریب واٹر ٹینکر الٹ گیا۔ حادثے میں 30 سال کا ڈرائیور یاسر جاں بحق، ٹینکر میں پھنسے دوسرے ڈرائیور اور کلینر کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا، اسپتال منتقل۔ واٹر ٹینکر الٹنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ قانون ساز اسمبلی کے 45 انتخابی حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جانچ پڑتال کے مرحلے کے بعد مجموعی طور پر 41 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں مہنگائی برقرار۔ لاہور کے بازاروں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن اب جب کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے تو کچھ سستا نہیں ہوا۔
ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے. اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ڈیٹا کا استعمال 2 سال میں 25% بڑھ گیا. وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس. وزیر اعظم سے کہا ہے کہ بل سے متعلق لگائے گئے الزامات پر انکوائری کرائی جائے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے. تعلیمی مقاصد اور فری لانسنگ کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ضروری ہے. اس تناظر میں قانون کو بہتر بنانے پر غور شروع کیا ہے. نجی پراپرٹی سے متعلق کیٹیگریز طے کی جائیں گی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے. بلاول گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے. حلف برداری تاریخی چنار باغ گلگت میں کل دوپہر 2 بجے ہوگی. آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری. قانون ساز اسمبلی کے 45 انتخابی حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جانچ پڑتال کے مرحلے کے بعد مجموعی طور پر 41 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی. امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر پاکستان میں بھی منفرد انداز میں جشن منایا گیا. پاکستان مانیومنٹ اور لاہور قلعے کو امریکی پرچم کے رنگوں سرخ، سفید اور نیلے رنگ کی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا. امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان پائیدار جمہوری اقدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کے نام پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی امن کو درپیش چیلنجز میں امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکی عوام کو مبارکباد. کہا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے حالیہ تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر کے پاک امریکہ تعلقات کو تقویت بخشی. جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے امریکہ کا کردار قابل تحسین ہے. پنجاب میں امریکی اشتراک سے موسمیاتی تبدیلی، سیاحت اور ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے. لاہور میں اوپن نیشنل ویمن منی ٹور ڈی سائیکل ریس کا انعقاد. وابدہ کی راجیہ شبیر نے سائیکل ریس جیت لی. مقررہ 18 کلومیٹر کا فاصلہ 28 منٹ 25 سیکنڈ میں طے کیا. سائیکل ریس پنجاب اسٹیڈیم سے مین بولیورڈ، جیل روڈ اور قرطبہ چوک سے واپس لبرٹی چوک پہنچ کر ختم ہوئی. اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمن سنگلز میں بڑا اپسیٹ. دفاعی چیمپئن پولینڈ کی ایگا شواٹیک کو تیسرے راؤنڈ میں فلپائن کی الیگزینڈرا ایلا نے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. مین سنگلز میں آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینوورا نے امریکی حریف زاچرے کو شکست دے دی. میچز جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.